ہر لمحہ نیا ہوتا ہے، پہلی بار آتا ہے اور پھر کبھی نہیں آتا، ایک بار آتا ہے پھر کبھی نہیں آتا۔ مجھے ہر لمحے کے آنے سے اس فرشتے کی یاد آتی ہے جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی پاس بیٹھے تھے، پھر ایک زور کی آواز آئی، پھر وہ فرشتہ زمین پر رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے پیغام دیا۔ حضرت جبریل نے آپ کو بتایا کہ آج یہ آواز اس فرشتے کے دروازہ کھولنے کی وجہ سے ہے جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، ایک ہی بار وہ آیا، ایک بار، اور رسول اللہ کے پاس آ کے اس نے خوشخبری دی 2 نور دیے جانے کی، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ وہ ایک لمحہ جب آسمان کا دروازہ کھلا تھا، جیسے گھر کے دروازے ہوتے ہیں، آسمان کے دروازوں پر ہمارا بیلیو ہے۔ میرے ذہن میں امیجنیشن ہے وقت کی، ہر لمحے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ خوش بختی کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے، بدبختی کا بھی۔ وہ دروازہ ایک ہی بار کھلتا ہے، پھر کبھی نہیں کھلتا۔ جب وہ بند ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ کسی نے مجھے ایک گھڑی گفٹ کی اور اس کے ساتھ یہ لکھ کے دیا کہ وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ وقت گزر جاتا ہے۔ وقت کے بارے میں سب سے زیادہ جو دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، ہاتھ میں نہیں رہتا۔ تو مجھے اپنے دادا ابو کا شعر بہت میرے شعور کے تار جھنجھوڑتا ہے کہ نہ گھن ٹھکری نہ دے در یگانا، ملے سے ہاتھ تلگ ویسی زمانہ۔ ٹھیکری جیسی چیزیں لے کر قیمتی موتی نہ بیچ ڈالو، یعنی یہ تبادلہ نہ کرنا کہ آپ موتی دے دو اور ٹھیکریاں لے لو، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور وقت گزر جائے گا۔ تو یہ وقت ہے جس سے ہم کچھ نہ کچھ کشید کرتے ہیں۔ اس وقت نے کبھی کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہنا، یہ وقت کسی کا نہیں ہے۔ یہی بات اللہ پاک نے اس سورت میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم جب مل بیٹھتے ہیں میں ضرور یہ سورت پڑھتی ہوں، اس لیے کہ وقت کے بارے میں مجھے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت بات نہیں لگتی۔ واللہ سر قسم ہے وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے رکتی سانسیں سکون میں آ گئی ہیں، ایسا لگتا ہے دم گھٹ گیا تھا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، شکر ہے راستہ موجود ہے، شکر ہے دروازہ کھل گیا ایمان کا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ میں یہ باتیں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نا چیزوں کو شاید کسی اور طرح سے امیجن کرتی ہوں۔ تو مثلا میں سورہ العصر پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یعنی بچوں کو بھی وقت کے بارے میں سمجھانے کے لیے ہمیں جیسے ٹیبلو نہیں ہوتے، جیسے ہم فلرز بناتے ہیں، ہر وقت ایسی چیزیں ہر بار نئے طریقے سے ضرور سوچنے، امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت بہت قیمتی دولت ہے، اور وقت کسی کا نہیں رہتا، کسی کا بھی نہیں۔ آپ کے اندر جو میموری ہے وہ آپ کی ہے، اس وقت سے جو آپ نے لے لیا وہ آپ کا ہے، باقی لمحے کہاں گئے، وہ کہاں چلے گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ مجھے بیت معمور بھی یاد آتا ہے، جہاں کعبہ ہے اسی کے اوپر آسمانوں پر
فرشتوں کا بھی ایسا ہی گھر ہے، اللہ کا گھر، جس گھر میں فرشتے انٹر ہوتے ہیں، جو ایک بار انٹر ہو جائے دوبارہ باری نہیں آتی، دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو آپ کی زندگی میں بھی جو لمحہ ایک بار داخل ہو گیا دوبارہ باری نہیں آئے گی، بس کیا؟ کامیاب وہ ہے جو ان لمحوں سے ایمان کشید کر لے، عمل صالح کشید کر لے، جو ان لمحوں سے تواصو بالحق کشید کر لے۔ مجھے حضرت ابو ذر بہت یاد آتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ وہ نا یوں اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ یوں میرے نرخرے پر کسی نے تلوار رکھ دی نا، تو پھر بھی میں جاتے جاتے میری خواہش ہوگی میں حدیث سنائی جاؤں، کیونکہ وقت کی قدر پہچانتے تھے کہ میں نے پہنچانا ہے، میں نے پہنچانا ہے، کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ میں جب کبھی بھی وقت کی بات کرتی ہوں تو مجھے حضرت ابو ذر کی زندگی سے بڑا سبق ملتا ہے کہ وہ وقت کے قدردان تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے وہ حدیث سیکھی تھی نا، جب انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ پہلی کتابوں میں سے، پہلے صحیفوں میں سے ہمیں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ سے طویل حدیث سنائی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، لمحوں سے کیسے کامیابی کشید کر لیں، ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی صنائی پر غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے، اور ایک حصہ دنیا کے باقی امور کے لیے۔ یا اللہ پاک ہمیں خسارے میں نہ ڈالنا، ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کر لینا۔ میں وقت سے فائدہ اٹھانے والوں میں دیکھتی ہوں، مجھے پورا گلوب، پتہ ہے میں کیسے دیکھتی ہوں گلوب کو؟ گھڑی، میرے ذہن میں گلوب کا نقشہ آتا ہے نا، سم ٹائمز میں امیجن کرتی ہوں تو وہ ایک پورے کا پورا کلاک بن جاتا ہے، کیونکہ زمین پر ہے تو وقت ہی، اور اس وقت میں کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی ناکام ہو رہا ہے۔ وقت ہے، جتنا کسی کو مل گیا بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑی دولت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں اس زمین پر جو وقت سے زیادہ قیمتی ہو۔ وقت تحفہ ہے، انعام ہے رب العزت کا۔ وقت سے فائدہ اٹھانے، وقت گزر جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا، وقت نے چلے جانا ہے، اور لوگ کتنی باتیں کہتے ہیں، ٹائم کل کر رہے ہیں، وقت ہے گزر جائے گا، برے وقت سے اللہ کی پناہ، اور کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں، اور وقت ایک سا نہیں رہتا، اور ٹائم اپ ٹائم، بس مجھے ٹائم کے بارے میں یہ لگتا ہے یہ ٹائم آتا ہے اور اب گیا 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 گیا۔ کچھ لوگ اپنی ایک زندگی نہیں گزارتے، ایک ہی وقت ہوتا ہے، ایک وقت سے وہ کتنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں، میں وقت سے فائدہ اٹھانے کے، ملٹی ٹاسکنگ کی بات جب میں رسول اللہ کی آیات میں دیکھتی ہوں، تو آپ قرآن پڑھتے تھے تو ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے؟ تلاوت کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ ہاں، کوئی کہتا ہے جب جنت کی آیات آئیں، رحمت کی آیات، تو رسول اللہ شکر ادا کرتے تھے، جب عذاب کی آیات آتی تو اللہ سے استغفار کرتے تھے۔
تو ملٹی ٹاسکنگ نہیں تھی، تلاوت، لیکن دل بھی بزی ہے نا پورے طریقے سے، اور اپنے اپنے ٹائم پہ وہ چیزیں آتی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے وقت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ بھی بہت یاد آتے ہیں، جن کے لیے وقت رک گیا ہے۔ مجھے اصحاب کہف بھی بہت یاد آتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائم زون میں چلے گئے نا، اور رسول اللہ بھی ڈفرینٹ ٹائم زون میں گئے تھے جب معراج ہوئی، لیکن ٹائم تھا، امر ہو گیا نا۔ اور حضرت عیسیٰ بھی، ایسی بات تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے، لیکن پھر کلاک تو زمینی کا ہے نا، کیونکہ وہاں تو وہ اسی عمر میں ہیں، جب وہ آئیں گے اپنی اسی عمر میں آئیں گے، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے، لیکن آسمان سے جو پانی کے قطرے لے کر چلیں گے زمین میں آ کے ٹپکیں گے، اور پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ یہ جو وقت کی کہانی ہے وہ زمین کی کہانی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، کاشیس ہو جائیں وقت کے بارے میں، کہیں وقت پیچھے نہ چھوڑ جائے، وقت سے پیچھے نہیں رہنا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں وقت سے پیچھے رہ گیا، وقت گزرتا ہے نا تو ہمارے اندر بھی ایک چینج آتی ہے، وقت کی چھاپ ہمارے چہرے پہ لگ جاتی ہے، لگتی ہے نا، اور اس سے پتہ لگتا ہے فلاں نے اتنا وقت گزار لیا ہے، اتنا وقت۔ میں جہان میں دیکھتی ہوں وقت گزارنے والوں میں نمبر 1 پہ جس نے سب سے اچھا وقت گزارا، اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ پھر جب مقام محمود پہ فائز ہوں گے تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے سبز رنگ کا حلہ پہنایا جائے گا، اور سب انسانوں کی زبانوں پر میری تعریف جاری ہو جائے گی، کیونکہ سب سے اچھا وقت رسول اللہ نے یوز کیا، بہترین زندگی گزاری، ہمارے لیے نمونہ ہے الحمدللہ۔ کتنا ضروری ہے ٹائم مینجمنٹ کو سیکھنا نا۔ کس کا دل زیادہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹائم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں؟ چلے مجھے بتائیں کتنے % فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے وقت سے؟ 100%۔ چلیں اپنی اپنی اور بھی رائے دیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے آپ لوگوں کے 100% فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ ایک زندگی نہیں گزارتے تھے، اس لیے اب تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے 200%، 300%، 1000%، یا اس سے آگے کتنا۔ تو دیکھیں یہ ہر بندے کی اپنی اپروچ ہے نا، کہ کون ایک زندگی جینا چاہتا ہے، یا 1000 لوگوں کی زندگی، یا لاکھوں لوگوں کی زندگی، کیونکہ آپ کی ٹائم یوٹیلائزیشن اس ارادے کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی۔ جیسے خواب ہے نا، رسول اللہ نے خواب کے بارے میں کیا کہا، کس چیز کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں؟ پرندے کے پاؤں میں، ہے نا۔ تو آپ کی زندگی کا جو خواب ہے نا، آپ کی زندگی کا جو ارادہ ہے، اس کے ساتھ وقت بندھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے، ارادے نہیں ہیں، آپ وقت کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے لوگ بے خواب زندگی گزار کے ایک زندگی بھی نہیں گزارتے، آدھی بھی نہیں گزارتے۔ اگر ہم یہ کہیں چلو آپ اپنی امی کی مثال لو، انہوں نے کتنی زندگی گزاری، یعنی ٹائم کی یوٹیلائزیشن کے اعتبار سے، اس لمحے سے جتنی رب کی یاد کشید کرنی چاہیے تھی، جتنی رب کی محبت چاہیے تھی، جتنی رسول اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے نا اپنے آپ کو، تو اللہ سے ملاقات کی تیاری ہر لمحے میں کتنی کی،
کہ میں جاتے ہوئے یہ بھی لے جاؤں، میں جاتے ہوئے یہ بھی لے جاؤں. مجھے معراج کا واقعہ یاد آتا ہے، ضعیف روایت ہے لیکن سبق بہت ہے کہ رسول اللہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سوچا کیا لے کر جاؤں، کیا چیز ہے جو رب کائنات کو تحفے میں دے دوں. سارا جہان تو اس کا ہے، اسی نے بنایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کے سامنے یہ کہا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، التحیۃ للہ، ساری بدنی عبادات، ساری مالی عبادات، سارے اچھے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے. ریئلی لائف میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم تب قیمتی ہیں جب ہم اللہ کے ہوں، کیونکہ زندگی کی کہانی 0 1 0 1 0 1 0 1 کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ نے فائدہ اٹھایا تو آپ 1 اس ایک کے ساتھ جڑ کے اٹھا سکتے ہیں، ورنہ 0 رہ جائیں گے. اور 0 کے ساتھ جس کا تعلق بنا وہ بھی 0، ساری دوستیاں 0، سارے تعلقات 0، سارا وقت 0. یا اللہ، وقت کے خسارے سے بچا لینا، وقت کے خسارے سے بچا لینا. تو ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے بیٹا. ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ سیکھنی پڑتی ہے. قرآن پڑھنا سیکھنا پڑے گا نا، تلاوت عادت بنانی، پھر تلاوت میں یاد، ذکر، پھر تلاوت میں تدبر. ملٹی ٹاسکنگ ہوگی. پھر تلاوت میں موتی جو ملا اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا. جب تلاوت کرتے ہوئے کچھ لیا، پتہ نہیں، مجھے تو سارے زندگی میں پوری اس زمین پر جتنی ایکٹیویٹی ہے، مجھے لگتا ہے ساری ایکٹیویٹی ایک حرف دعا کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا. اور رسول اللہ کی بات یاد آتی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. دعا کر لیں، دعا. اور آپ دیکھیں کہ ایک مومن زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وقت سے فائدہ کشید کرنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ ارادہ 0 ہے اور دعا اس ایک کے ساتھ تعلق بنانے والی. پھر آپ نے ایک ارادہ کیا تو 10 ہو گئے، 1 کے ساتھ 0 ہے نا، دوسرا کیا تو 100، تیسرا کیا تو 1000، چوتھا کیا تو 10,000، پانچواں کیا تو لاکھ بن گئے، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ. ارادوں کی باتیں ہیں. کچھ ارادے ایسے تھے جو ہم نے 2016 کے آغاز میں کیے تھے، الحمدللہ. ارادے مٹی ہیں، مٹی کے وجود کے ارادے ہیں نا. اور دعا پھر اب اسباب پیدا کر دیتا. ارادہ ہمارے پاس، اگر ہم پوری لائف پہ دیکھیں نا، وقت ہے، کلاک، اور پوٹینشل ہمارے اندر ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا ساتھ کیا جائے گی. دعا کا جو نتیجہ برآمد ہوگا، عمل صالح، تو اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. ارادے کر لیں، مل کے برکت ہو جائے گی. فائدہ اٹھا لیں. کیا مانگ لیں گے رب سے؟ جتنا بھی مانگیں گے اس کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، اس کے لیے فرق ہی نہیں آنے والا. پھر مانگتے ہوئے بخیل کیوں ہوتے ہیں؟ مانگ کر دیکھ لیں.
کروانا اس نے ہے. کبھی کسی انسان کی طرف نہ دیکھیں.